گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے جھوٹ اور توریہ۔ جھوٹ یہ قبیح یعنی انتہائی ناپسندیدہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور نہایت ہی برا عیب ہے جس کے اندر جھوٹ بولنے کا عیب ہے۔ یہ نہایت ہی برا عیب ہے۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں۔ تمام ادیان میں یعنی تمام دینوں میں یہ حرام ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ جھوٹ ایک ایسا عیب ہے جس کو ہر دین والے برا سمجھتے ہیں، عیب جانتے ہیں۔ دین اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید قرآن مجید میں اور احادیث پاک میں اس سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی گئی، اور قرآن پاک اور احادیث پاک میں جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت آئی ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کچھ احادیث پاک جو جھوٹ کی مذمت پر ہیں، جس میں جھوٹ کی انتہائی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، اس کو انتہائی برا عمل قرار دیا گیا ہے۔ احادیث پاک میں وہ چند احادیث پاک میں ذکر انشاءاللہ آگے کرتا ہوں۔ جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ جھوٹ خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہتے ہیں،
یعنی ایسی بات کرنا جس کی حقیقت کچھ اور ہو، حقیقت بیان نہ کرنا بلکہ حقیقت کے برعکس بیان کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کھانا کھایا ہوا ہے، اب حقیقت تو یہی ہے کہ اس نے کھانا کھایا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا، اب حقیقت کیا ہے کہ واقعی اس نے کھانا کھا لیا، لیکن یہ بیان حقیقت کے برعکس یعنی الٹ کرتا ہے اور یہ بولتا میں نے کھانا نہیں کھایا، تو یہ جھوٹ ہو گیا، خلاف واقعہ بات ہو گئی۔ جو حقیقت میں واقع ہو چکا تھا اس کے خلاف اس نے بات کی ہے، جو حقیقت تھی اس کے الٹ بات کی ہے۔ جیسے اس سے کوئی دوست یہ پوچھتا ہے آپ کے پاس وہ فلاں چیز ہے، اب یہ چیز اس کے پاس ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، لیکن یہ بول دیتے میرے پاس تو نہیں ہے یار، تو یہ خلاف واقعہ یعنی حقیقت کے برعکس اس نے بات کی ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ خلاف واقعہ بات کو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جھوٹ کتنا بڑا عیب ہے اور اس کی کتنی مذمت بیان کی گئی ہے احادیث میں۔ حضرت اسماعیل بن واسط رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمیعت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یخطب بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل بن واسط رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ فقال قام فینا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قام فینا مقامی ھذا، فرمایا صدیق اکبر نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس مقام پر کھڑے ہوئے جس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ سرکار نے ہمیں خطبہ دیا اور سرکار اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں پہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا ثم بکا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے۔ قال ایاکم والکذب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار جھوٹ سے بچو۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ، کہ جھوٹا بدکار کے ساتھ ہے اور یہ دونوں یعنی جھوٹا اور بدکار یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت بیان کی، فرمایا کہ جھوٹ سے بچو۔ کیوں بچو؟ فرمایا کہ جھوٹا فاجر کے ساتھ ہے، بدکار کے ساتھ ہے، اور بدکار اور جھوٹے کا انجام کیا ہے؟ فرمایا وَهُمَا فِي النَّارِ، یہ دونوں آگ کے اندر ہے۔ وقال ابن مسعود قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال العبد یکذب
وَيَتَحَرَّ الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّ الْكِذْبَ، اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی اس کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہ مسلسل جھوٹ بول کر اور جھوٹ بولنے کی کوشش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سامعین و ناظرین، آپ دیکھیے کہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرنا، جھوٹ بولتے رہنا، یہ کتنا بڑا، یعنی اس کی مذمت بیان کی گئی کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہوئے اور جھوٹے کے ساتھ کیا ہوگا، کیا اس کا انجام ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، فرمایا کہ میرے پاس شخص آیا، فقال علی قم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھے کہا کہ کھڑے ہو جائیے، فقمت معہ، پس میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یہ خواب کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلَيْنِ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس میں کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چل دیا، پس اچانک میں دو آدمیوں پر پہنچا، یعنی اچانک میں نے دو آدمی دیکھے، احدہما قائم، ان میں سے ایک آدمی کھڑا تھا، والآخر جالس، اور ان میں دوسرا آدمی بیٹھا تھا، بید القائم قلوب من حدید، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، جس لکڑی کے آگے لوہا لگا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، وہ لکڑی کے جس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا، جیسے نیزہ ہوتا ہے کہ لکڑی ہوتی ہے، آگے جو ہے وہ اس کی نوک بنائی ہوئی ہوتی ہے لوہے کی، تو اب اس کی کیفیت کیا تھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ایک لکڑی تھی اور اس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا، یلقمہ فی شدق الجالس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لکڑی لے کر کھڑا ہوا تھا، جس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا، یہ شخص اس لکڑی کو بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے کے اندر مارتا، فَيَجْذِبُهُ، اور پھر یہ لکڑی کو اس کے جبڑے کے اندر مار کر پھر اس لکڑی کو کھینچتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اس کے جبڑے کے اندر ڈال دیتا اور پھر یہ لکڑی وہ اپنی طرف کھینچتا، حتیٰ
یبلغ، یہاں تک کہ وہ اس کے جبڑے کو، اس کے منہ کو اس قدر کھینچتا کہ اس کی یہ باچھیں جو تھیں یہ اس کے کندھوں تک آ جاتی. ثم یجذبہ فیلقمہ الجانب الآخر، پس جب یہ اس کی باچھیں یہاں جبڑوں تک آ جاتی اور چر جاتی تو پھر یہ اس والی سائیڈ کو چھوڑ دیتا، پھر یہ اس کی دوسری والی سائیڈ کے اوپر ڈال دیتا اور اس کو پھر کھینچتا، اور پھر جب یہ سائیڈ کندھے تک پہنچ جاتی پھر اس کو چھوڑ دیتا، اور جب تک پہلے والی سائیڈ درست ہو چکی ہوتی اور پھر وہ اس سائیڈ کی طرف آتا، پھر اس کو کھینچتا، اور اسی طرح وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کھینچتا، کندھوں تک لاتا اور وہ چر جاتی، اس کو چھوڑ کر پھر وہ دوسری طرف جاتا، جب وہ پہلی کی طرف آتا تو پہلی جڑ جاتی تھی. فَقُلْتُ لِلَّذِي أَقَامَنِي مَا هَذَا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ جس نے مجھے اٹھایا تھا، جس کے ساتھ میں چلا تھا، میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی مراد یہ کہ اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، ایسا شدید عذاب. فقال ھذا رجل کذاب، تو اس شخص نے کہا، اس فرشتے نے کہا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ اس کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. یعذب فی قبرہ الی یوم القیامہ، اور اس شخص کو یہ عذاب اس کی قبر میں قیامت تک دیا جاتا رہے گا. الامان والحفیظ، آپ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ اگر تھوڑا سا ہم اپنی باچھوں کو ہاتھ ڈال کے، انگلی ڈال کے تھوڑا سا ان کی حد سے ذرا ادھر کریں تو پھر پتہ چلے گا. یہ کبھی کبھار باچھوں کے اوپر، یہاں ہونٹوں کے سائیڈ کے اوپر تھوڑا سا ٹک لگ جاتا ہے. اگر کسی کو اس کا تجربہ ہو، اس وقت انسان کے لیے تھوڑا سا ایسا چرتی بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ایسا بعض اوقات جو ہے وہ چر جاتی ہے، یا یہاں پہ جب کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل آتی ہے تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے کہ انسان نہ منہ کھول کر پانی پی سکتا ہے نہ کھانا کھا سکتا ہے. یہ تو تھوڑا سا ابھی چرا بھی نہیں ہے، بالکل صحیح سالم ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جھوٹا شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھا گیا، جس کا اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کہ نرمی سے نہیں بلکہ وہ چیز ڈال کر اس کی باچھوں کے اندر ڈالی جائے گی اور کندھے تک اس کو لایا جائے گا اور کندھے تک اس کی باچھیں چر جائیں گی، اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ اور پھر ختم نہیں، ادھر سے ہونے کے بعد پھر ادھر کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ شخص ادھر آتا ہے تو یہ جڑ چکی ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. اور پھر یہ کہا گیا یعذب فی قبرہ الی یوم القیامہ، کہ اس شخص کو اس کی قبر کے اندر قیامت تک اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا. یہ کس لیے؟ کہ یہ کذاب تھا، یہ جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا. یہ جھوٹے کی وعید بیان کی گئی، اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے عبرت ہے. وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان متکئا، حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں باکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ کی،
گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ، بے اکبر الکبائر، گناہوں میں سے بڑے گناہ کے بارے میں تمہیں کیا نہ بتا دوں میں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وعقوق الوالدین، اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ ثم قعد، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، بالکل سیدھے آپ تشریف فرما ہو گئے کہ پہلے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور پھر یہ جب آخری بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور بالکل آپ سیدھے تشریف فرما ہو گئے۔ پھر فرمایا وقال الا وقول الزور، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، جھوٹی بات بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیو، اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا کہنا حکم نہ ماننا جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، والدین کی نافرمانی یہ بھی اکبر الکبائر، یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا سنو، یہ جھوٹی بات بھی، جھوٹ بولنا بھی، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جھوٹ بولنے والا غور کرے، یہ جھوٹ بولنے کی وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی نحوست ہے، کتنا بڑا برا عیب ہے۔ آپ نے ابتداً سنا جھوٹ ایک ایسا عیب ہے کہ وہ بے حیا لوگ بھی، جن کے یہاں بڑی سے بڑی بے حیائی بھی بے حیائی نہیں ہوتی، ان بے حیا لوگوں کے نزدیک بھی جھوٹ ایک بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اندازہ کیجئے، قال ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا یکذب کذبۃ، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، لَيَتَبَاعَدُ الْمَلَكُ عَنْهُ مَسِيرَةَ مِيلٍ مِّن نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ، حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ فرشتہ 1 میل اس لیے چلا جاتا ہے کہ جب جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس بدبو کی وجہ سے اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور وہ ایسی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتہ بھی اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بکثرت بولا جاتا ہے اور جھوٹ کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا،
بعض لوگ تو معاذ اللہ فخریہ طور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ برائی اس قدر عام ہو چکی ہے، اب حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جھوٹ بولنے سے بدبو، اور ایسی بدبو کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو بدبو نہیں آتی، بلکہ اگر کوئی یہ بولے میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں لیکن مجھے تو کبھی بدبو نہیں ہے، تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ بدبو تو آتی ہے اور محسوس کرنے والوں کو محسوس بھی ہوتی ہے۔ اب ہم جو جھوٹ بول 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 کر اس بدبو میں اس قدر اٹ چکے ہیں ہمارے ناک کہ اب یہ بدبو آنا بھی بند ہو گئی ہے۔ جو بندہ جس ماحول میں رہتا ہے تو اس ماحول میں جو بھی بو یا بدبو رائج ہو چکی ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے، جب وہ اس ماحول میں رہتا ہے تو اس کو پھر وہ بدبو ایک معمول روٹین کی بات بن جاتی ہے، اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو کھالوں کو نمک لگا رہے ہوتے ہیں، کھالوں کے گودام میں رہتے ہیں، حفاظت کے لیے رہتے ہیں، آپ اگر کھالوں کے گودام سے گزریں تو آپ کو کافی دور سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، بہت آسان بات، یہ جو گندگیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اوپر وہ گندگی اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ گاڑی جب روڈ پر نکلتی ہے، اس کا تو تقریباً کو تجربہ ہوگا، وہ گاڑی جب روڈ پر نکلتی ہے تو اس سے اتنا تعفن اور بدبو ہوتی ہے کہ پیچھے جو چل رہی ہوتی ہیں گاڑیاں، ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اپنے ناکوں کے اوپر کپڑا دے دیتے ہیں یا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس گاڑی کے اندر بھی ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، اسی بدبو والی جگہ کے اوپر وہاں بیٹھا ہوتا ہے یا پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی ناک کے اوپر کچھ نہیں چڑھایا ہوا ہوتا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے، سارا دن وہ یہ بدبو اٹھاتا رہتا ہے، اور اس بدبو کے ماحول میں اس کی ناک بدبو سے اٹ چکی ہے، اس کو بدبو نہیں آ رہی۔ باقی سارے لوگ ناک کے اوپر کپڑا رکھ رہے ہیں، بدبو سے بچ رہے ہیں، لیکن وہ بغیر کپڑے کے کھڑا ہوا ہے، اور باقی لوگ اس بدبو سے دور ہیں لیکن وہ بدبو کے اندر کھڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ناک کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا ہوا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی ناک اس بدبو کے اندر اس قدر اٹ چکی ہے، اس کی طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ اب اس کو شاید یہ بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا کہ جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ اسے 1 میل دور ہو جاتا ہے، تو جھوٹے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، ہمیں اس لیے ہی نہیں آتی ہے کہ ہم جھوٹ بول 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 کر اس قدر یہ معاشرے میں یہ بدبو اٹ چکی ہے کہ اب نہ کسی کو جھوٹ بولنے میں شرم آتی ہے اور نہ ہی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ غیبت کے بارے میں جس طرح فرمایا کہ ابتداءً کوئی غیبت کرتا تھا تو ایسی بدبو چلتی تھی کہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کسی نے غیبت کی ہے کسی کی۔ تو اسی کے اوپر یہی سوال ہوا کہ غیبت تو اب بھی ہوتی ہے اور اب پہلے سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب کیوں نہیں بدبو آتی؟ تو فرمایا کہ ہمارا معاشرہ اس قدر اس غیبت کی بدبو سے اٹ چکا ہے کہ اس گندگی والے شخص کی طرح کہ جو گندگی کے اندر کھڑا ہے اس کو بدبو نہیں آ رہی کہ وہ گندگی اس کی ناک کے اندر اٹ چکی ہے۔ تو اب اسی طرح غیبت بھی ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکی ہے، اس کی بدبو اس قدر رائج ہو چکی ہے کہ اب بدبو ہمارے ناک محسوس ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہے یہ بدبودار چیز۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للشیطان کہلا، فرمایا کہ شیطان کا سرما بھی ہے، ولعوقا، اور شیطان کی چٹنی بھی ہے، ونشوقا، اور شیطان کی خوشبو بھی ہے۔
جس طرح ہم سرما لگاتے ہیں، ہمارے لیے سرما ہے، خوشبو ہے، چٹنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے لیے بھی سرما ہے، شیطان کے لیے بھی چٹنی ہے، اور شیطان کے لیے بھی خوشبو ہے۔ اور شیطان کی چٹنی، خوشبو اور سرما کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اما لعوقہ فالکذب، شیطان کی چٹنی جھوٹ ہے۔ چٹنی مزیدار ہوتی ہے نا، ہر کھانے کے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہے، کس لیے؟ اس کا مزہ لینے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کھانا کھائیں، آپ برگر کھائیں، آپ بریانی کھائیں، آپ قورمہ کھائیں، چٹنی کھانے کی میز پر ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے ہوٹلوں پر چلے جائیں یا اپنا گھر ہو، چٹنی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ کھانے کے ساتھ چٹنی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح شیطان کی بھی چٹنی ہے، شیطان کا بھی یہ مزہ ہے جس سے شیطان کو مزہ آتا ہے، چٹنی کا لطف اس کو آتا ہے۔ فرمایا اما لعوقہ فالکذب، شیطان کی چٹنی جھوٹ ہے، واما نشوقہ فالغضب، شیطان کی خوشبو غصہ ہے، واما کحلہ فالنوم، اور ارشاد فرمایا کہ شیطان کا سرما سونا ہے۔ شیطان کی چٹنی جھوٹ، شیطان کی خوشبو غصہ کرنا، یہ شیطان کی خوشبو ہے۔ شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی غصہ کرتا ہے، شیطان کو بہت پیارا لگتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو غصہ دلا کر، اس کو پتہ ہے کہ اس کی عادت ہے کہ یہ غصہ کرے گا، تو اس غصے کے بعد یہ ایسا ری ایکشن کرے گا، گالیاں دے گا، برتن توڑے گا، گھر والوں سے لڑے گا، بیوی کو طلاق دے دے گا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دے گا، یہ سب غصے کے اندر کر لے گا۔ تو جس طرح خوشبو کسی نے لگائی ہوئی ہو تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یار اس نے اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، اسی طرح ارشاد فرمایا کہ شیطان کی خوشبو غصہ ہے، غضب ہے، اور اس کا سرما سونا ہے، زیادہ سونا۔ اور اسی طرح وقال ابو سعید خدری، آپ اندازہ کیجئے کہ جھوٹ کتنی بڑا برا عیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یدعو دعا کرتے ہوئے سنا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے تھے؟ فَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا میں ارشاد فرما رہے تھے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وفرجی من الزنا، اور اے اللہ میری شرمگاہ کو زنا سے پاک کر دے، اور اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ سید المعصومین، ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، گناہوں سے پاک ہیں انبیاء علیہم السلام۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، عقائد کے بیان میں آپ نے یہ سنا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سید الانبیاء سید المعصومین ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اطہر تو پاک ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ہمارے لیے یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھ لو میرے امتیوں، نفاق ایک ایسی بری چیز ہے، ایک ایسا برا عیب ہے کہ جس سے میں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر رہا ہوں، اور پھر زنا ایک ایسا برا عیب ہے کہ جس سے میں بھی پناہ طلب کر رہا ہوں، اور جھوٹ ایک ایسی بری بلا ہے، ایک ایسا گندا عیب ہے کہ جس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہوں، اللہم طہر لسانی، اے اللہ میری زبان کو من الکذب، جھوٹ سے پاک فرما دے۔ تو اس دعا کو ہمیں بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اگر عربی میں نہیں آتی ہے تو اردو میں کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ میری شرمگاہ کو زنا سے محفوظ فرما دے، اور اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے۔ یہ وعیدیں جو جھوٹ کی مذمت احادیث پاک میں بیان کی گئی، یہ تقریباً 7 احادیث پاک میں نے پیش کی ہیں۔ اب یہ تو ایک اخروی نقصان بھی ہے، اور آپ نے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں جو عذاب آیا وہ بھی سنا۔ اب جھوٹ کا دنیاوی نقصان بھی ہے، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ یہ صرف قبر و آخرت کا نقصان نہیں ہے، جھوٹے کو دنیاوی طور پر بھی نقصان ہے، اور یہ اس نقصان کی نشاندہی بھی احادیث پاک میں کی گئی۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم الکذب ینقص الرزق، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ رزق کے اندر کمی کر دیتا ہے، جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا عموماً جو جھوٹ بولتا ہے، دیکھا یہی گیا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ فارغ آدمی ہی ہوتا ہے، بس اس کا کام ہی سارا دن یہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے، ورنہ کام کرنے والا اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کسی سے بات کرنے کی۔ جھوٹا نکما بھی ہوتا ہے، کاہل بھی ہوتا ہے، سست بھی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنا بندے کے رزق کے اندر کمی کر دیتا ہے۔ جھوٹ ایک تو عام جھوٹ بولنا ہے، اسی طرح بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کے اخروی عذاب تو سنے، لیکن اب دنیاوی عذاب کیا ہے، دنیاوی طور پر کیا نحوست ہوتی ہے۔ جھوٹے تاجر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان التجار هم الفجار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر فاجر ہیں۔ فقیلا یا رسول اللہ، جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر فاجر ہیں، بدکار ہیں، قیلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ الیس قد احل اللہ البیع، عرض کی یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاجر فاجر ہیں، بدکار ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ یعنی صحابہ کو تجسس ہوا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں تاجر فاجر ہیں، تو فاجر تو وہی ہوگا کہ جو غلط کام کرتا ہوگا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ خرید و فروخت اللہ نے حلال نہیں کی؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خرید و فروخت حلال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال ہی کیا ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ، لیکن یہ تاجر قسمیں اٹھاتے ہیں، فَيَاسِمُونَ، اور گناہ گار ہوتے ہیں، وَيُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، پس جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔
تجارت حرام نہیں ہے، تجارت جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تاجر اس لیے فاجر ہیں، بدکار ہیں کہ جب یہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جب یہ بات کرتے ہیں کسی سے تو جھوٹی بات کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا سیلز مین جو دکانوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ایک مخصوص قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہر ایک کی نہیں، مطلب ان کو ایک گر سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے گاہک کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ گر سیکھنا کہ گاہک کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسی بات کرنی ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن بعض جو اپنے آپ کو بہت زیادہ چرب زبان اور اپنے آپ کو بہت ماہر کہتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کو یوں دھوکہ دیتے ہیں، ہلکا مال پکڑا دیتے ہیں اور اچھے مال کی قیمت لے لیتے ہیں۔ اور جو نادان مالک ہوتے ہیں وہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یار اس نے ہلکی چیز بھی اچھے داموں میں بیچ دی۔ یہ گاہک کو بالکل تاڑ لیتا ہے اور گاہک کو بالکل یقین دلا دیتا ہے، اور وہ یقین کیسے دلاتے ہیں؟ اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تجارت کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنا حرام نہیں ہے۔ تاجر اس لیے فاجر ہے کہ جب یہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عام لوگ جب سودا خرید کر آتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جھوٹی قسموں سے ہمیں یقین دلا دیا ہوتا ہے، قسم ہے، نہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ اتنے کی ہی ہے، اللہ کی قسم میں بس آپ کو ایسے ہی دے رہا ہوں، بس آپ یقین کر لیں، آپ چونکہ شریف آدمی ہیں، ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہیں، امامے والے ہیں، آپ کے لیے تو خصوصی رعایت ہے بھائی، آپ کو میں نے اسی قیمت پہ دے دی جس قیمت پہ میں وہاں سے خرید کر آیا تھا، آپ سے کیا نفع لینا۔ تو اس سے کوئی پوچھے کہ پھر بازار میں دکان کیوں کھولی ہوئی ہے جب نفع ہی نہیں لینا ہے؟ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ داڑھی والے کو بولتا ہے، اس کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے، آپ سے کیا نفع لینا۔ اس سے کوئی پوچھے کہ جب نفع ہی نہیں لینا تو پھر دکان کیوں کھولی ہوئی ہے، کوئی فلاحی ادارہ ہے؟ تو اس طرح کی جب عادت بن جاتی ہے تو اس کے منہ سے جھوٹ ہی نکلتا رہتا ہے، اور انہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تاجر فاجر ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب وضاحت پوچھی تو پھر یہی ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے یہ فاجر ہے، ورنہ اچھا تاجر، دیانتدار تاجر، اس کے تو بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں حدیث پاک میں۔ تجارت تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کی ہے، امام اعظم بھی تاجر تھے۔ کیا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ایک تھان کے اندر نقص تھا، آپ نے اپنے خادم سے یہ کہا، فرمایا کہ جس گاہک کو دینا تو اس کو یہ نقص بتا کر دینا، الگ کر دیا ہوا تھا اس کو کہ اس کے اندر نقص ہے، اور اگر دینا تو اس نقص کو بتا کر دینا۔ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا اس تھان کو نہ پایا تو پوچھا کہ وہ تھان کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا وہ تو میں نے بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو وہ عیب بتایا تھا جو اس کے اندر عیب تھا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں مجھے تو بھول گیا بتانا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دن کی پوری آمدنی کو صدقہ کر دیا۔ ایک یہ بھی تاجر ہے کہ وہ عیب والی چیز جس کے اندر عیب تھا اس عیب والی چیز کو بیچا اور اس کی قیمت آ گئی، اور جس نے خریدا اس کو عیب بتایا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہاں تو بھول کر عیب چلا گیا تو پورے دن کی آمدنی صدقہ کر دی، اور جو جان بوجھ کر خیانت کرتا ہے، جو جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا۔ پیٹرول پمپس پر جائیں، آپ پیسے دیں، 100 کا پیٹرول ڈلوائیں تو پتہ چلا کہ 50 کا اس نے ڈالا تھا، اور
بعض لوگ، سب کے بارے میں نہیں، بعض لوگوں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جب وہ ایسے شخص کو رکھتے ہیں جو پیٹرول ڈالنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہیں ہیرا پھیری کرنی آتی ہے؟ معاذ اللہ۔ تو ایسے تاجر فاجر ہیں، بدکار ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جو بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے کہ کہاں کہاں کس طرح دھوکہ کیا جاتا ہے۔ اور دھوکہ کرنے والے، اب یہ پیسہ تو کس کو جائے گا؟ یہ پیسہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے، پیسہ تو مالک لے گیا، اس کو وہی تنخواہ ملنی ہے روکھی سوکھی۔ تو یہ اپنے مالک کے لیے جھوٹ بول کر اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ کہ کم عذاب ہے جھوٹ کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ نفر لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ یعنی کتنے انتہائی ناپسندیدہ ترین یہ شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، المنان بعطیتہ، فرمایا کہ وہ شخص کہ جو کسی کو تحفہ دے، عطیہ دے، اور عطیہ دینے کے بعد اس پر احسان جتائے، تحفہ دینے کے بعد، عطیہ دینے کے بعد اس کے اوپر اپنا احسان جتلائے۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ بولتے ہیں تم اس وقت مصیبت میں تھے نا، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے بسترے کے اوپر، کس نے پیسے دیے تھے؟ ہاسپٹل کا بل کس نے ادا کیا تھا؟ تم اس وقت فلاں مشکل میں تھے نا، تمہاری کس نے مدد کی تھی؟ میں ہی تھا۔ جو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھول جائیں۔ اب احسان جتلا کر اپنے صدقات کو، اپنے عطیات کو ضائع نہ کرو۔ اور یہ کتنا برا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عطیہ دینے کے بعد احسان جتلانے والے کے ساتھ نہ تو کلام کرے گا نہ نظر رحمت فرمائے گا اس پر قیامت والے دن۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر، اور ارشاد فرمایا دوسرا وہ شخص کہ جو اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا ہو، جو اپنے سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا ہو، بروز قیامت اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام فرمائے گا نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا، والمسبل ازارہ، تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے پاجامے کو، اپنی چادر کو، اپنے تہبند کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے چھوڑنے والا، لٹکانے والا۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بروز قیامت نہ کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ تحفہ دے کر احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا، اور اپنے پاجامے یا تہبند کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ کتنے مطلب کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے حال کی طرف نظر کرتے ہیں تو ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ کتنے بڑے عذاب کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنی دوری کا باعث ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے کلام فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور قیامت والے دن جب سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے تو یہ 3 طرح کے لوگ، یہ محروم جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے تھے،
لوگوں کو دھوکہ دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، سودا بیچ کر، اور لوگوں کو مدد کر کے پھر اس کے اوپر احسان جتلا کر، جی میں ہوں تمہارے گھر کی کفالت کس نے کی، تمہارے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں کس نے دیں، تمہارے ہاں کھانا نہیں ہوتا تھا تو کون کھانا تمہیں پہنچاتا تھا، تمہارا کاروبار نہیں تھا تمہیں کس نے کاروبار سیٹ کر کے دیا. یہ وہ جملے ہیں جو ہماری روزمرہ کے معمولات میں بولے جاتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دیں اور اس کے اوپر غصہ ہے تو پھر جتنا بھی ہم نے احسان کیے سارے ایک سانس کے اندر گنوا کر رکھ دیتے ہیں. لیکن ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے خسارے میں ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنا، اور اس کو ایک بہت بڑا دینی کام سمجھتے ہیں، اور اس کو ایک بہت فخریہ کام سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم تو لوگوں کو ہنساتے ہیں، جی ہم تو لوگوں کو خوش کرتے ہیں. لوگوں کو خوش کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو جھوٹ بول کر خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کا تو عذاب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، اور وہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے، اس کے جھوٹ سن کر لوگ ہنسیں. ارشاد فرمایا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، 2 دفعہ ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے. وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹی بات کر یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بولتے تو مذاق میں جھوٹ بول رہا تھا یار، کوئی سیریس تھوڑی بات کر رہا تھا. جب اس سے یہ کہا جاتا ہے یار یہ تو ایسے کیا بات کر رہا ہے یار، ایسا تو نہیں ہے، تو مذاق میں بول رہا تھا یار، مذاق تھا. مذاق میں جھوٹ بولنے والے بھی سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ کہ سچا ہو. یعنی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوتا کہ جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے اور سچائی پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کرے. جب تک جھگڑا کرنا نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، اگرچہ کہ سچائی پر. بہت سارے لوگ تو یہ بولتے ہیں نا کہ یار میں سچا ہوں، میں جھگڑوں گا. سچا ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑنا ہے. نوعیتیں مختلف ہیں. بہت سارے والدین بچوں کو بلانے کے لیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، آ نہیں رہا ہے، اس کے لیے یہ کہہ دینا کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، تمہیں ٹافی دوں گا. تمہیں آئس کریم چاہیے، میرے پاس آ جاؤ تمہیں آئس کریم دیتا ہوں. ایک تو ہے کہ کوئی وجہ ہے، بچہ بگڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، اس میں اس کو بولا کہ آؤ تمہیں ٹافی دوں گا. تو اس کو بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے جھوٹ کہا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ مصلحت کی وجہ سے ہے. یہ جھوٹ نامہ اعمال میں تو لکھا جائے گا لیکن بروز قیامت اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی. کہ جیسے بچہ بہت بگڑ رہا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے یہ بولا کہ دیکھو بلی آ رہی ہے، یا بچہ بہت ضد کر رہا ہے، اس کو یہ بولا کہ دیکھو کتا آ جائے گا. فرمایا یہ بھی جھوٹ ہی ہے، لیکن اس کو بروز قیامت اگر
بچے کو ڈرانے کے لیے، کوئی صحیح مقصد حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا تو اس کا گناہ نہیں ملے گا، اگرچہ نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا، معافی ہو جائے گی، لیکن ایک یہ کہ بلا وجہ بغیر کسی مصلحت کے بچہ کھیل رہا ہے، اب اپنے پاس بلانے کے لیے اس کو بولا کہ آؤ دیکھو میرے ہاتھ میں ٹافی ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اب بچہ آ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیتنا، حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، وَأَنَا صَبِيٌّ صغیر، میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اس وقت کیا تھا؟ چھوٹا بچہ تھا۔ فَذَهَبْتُ لِأَلْعَبَ، اور میں جانے لگا، چلا گیا تاکہ میں باہر جا کر کھیلوں۔ فقالت امی یا عبداللہ تعال، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ ادھر آؤ، حتیٰ اوتی کا، میری ماں نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ چیز دوں۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ بن عامر کی والدہ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے کہا، یہ عبداللہ بن عامر خود بیان فرما رہے ہیں، میں چھوٹا تھا، میں باہر جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے ہوئے تھے، جب میں باہر جانے لگا کھیلنے کے لیے تو میری ماں نے کہا، اے عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی۔ فقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما اردتی ان تعطیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما اردتی ان تعطیہ، تو نے اس کو کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ تو اس کو کہہ رہی ہے نا میں تمہیں دوں گی کوئی چیز، فرمایا کہ تو اس کو کیا چیز دے گی، کیا چیز دینے کا ارادہ کیا؟ قالت تمرہ، عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو کھجور دینے کا ارادہ کیا، یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ فقال اما انکی لو لم تفعلی، ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی اور ایسے ہی کہہ دیتی کیا میں تمہیں دوں اور تمہارے پاس کھجور نہ ہوتی، ابھی تو کھجور دے رہی ہے، اگر یہ کھجور تمہارے پاس نہ ہوتی اور تو ایسے ہی بول دیتی تو تیرے اوپر جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو اس لیے بچوں کو ایسے ہی بلا وجہ کہیں جا رہا ہے، یہ عادت ہوتی ہے گھر میں، بچہ کھیل بھی رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، پیارا لگ رہا ہے کھیلتے ہوئے، تو اب اس کو بوسہ دینا ہے، چومنا ہے اس کو، چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں، تب اس کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میں تمہیں ٹافی دوں گی، یا اس کی پسندیدہ چیز بول دی، تو اب یہاں اس کو اب بلانے کی کوئی مصلحت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جھوٹ بولا جائے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس نے کہا کہ میں تمہیں دوں گی تو سرکار نے پوچھا کیا دو گی، کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کھجور، فرمایا اگر یہ کھجور نہ دیتی تو پھر تو جھوٹی لکھ دی جاتی، تیرے اوپر جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ کتنے جھوٹ اس طرح ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ دوسروں کا مال دبانے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھا جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین باسم لیقتطع بہا مال امرئ مسلم بغیر حق، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی اور اس قسم کے ذریعے اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس قسم کے ساتھ یہ کسی مسلمان کے مال کو کاٹ لے، اس کے مال کو اپنی طرف کر لے بغیر کسی وجہ کے، لقی اللہ عز وجل وہو علیہ غضبان،
فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، بغیر کسی حق کے اس لیے قسم کھا رہا ہے تاکہ اس کا مال مجھے مل جائے، کسی کے اوپر جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ آپ نے میرے پیسے دینے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مسلمان پھر آخری یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ قسم اٹھا لو تو میں تمہیں اتنے دے دیتا ہوں۔ اب جو جھوٹا قسمیں اٹھانے والا ہوتا ہے اس کے لیے تو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ مال لینے کے لیے جھوٹی قسم بھی اٹھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر کسی حق کے جھوٹی قسم اس لیے اٹھائے کہ یہ لوگوں کا مال دبائے، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، الیاذ باللہ۔ اب یہ تو مختلف عنوانات سے جھوٹ سے متعلق احادیث پاک بیان کی گئیں۔ اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنے کی اجازت بھی ہے، یعنی کہ ان صورتوں میں اگر اس نے جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ تو کہلائے گا حقیقت کے اعتبار سے کہ خلاف واقعہ بات تو ہوگی، لیکن اس جھوٹ کے اوپر گناہ نہیں۔ اور بعض صورتوں میں تو جھوٹ بولنا واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی اس صورت میں جھوٹ بولے۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 3 وہ صورتیں کہ جن میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، یعنی اجازت سے مراد یہ کہ اس میں گناہ نہیں ملے گا، جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ ایک صورت جنگ کی ہے کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کوئی آپ کا مال لے رہا ہے تو اب وہ بولتا ہے کہ ہاں بھی ہیں تمہارے پاس، نکالو فلاں چیز، اب یہ اگر یہ بول دیتا ہے نہیں ہے میرے پاس، تو اب اگر یہ بول دیتا ہے نہیں ہے حالانکہ اس کے پاس ہے، خلاف واقعہ تو یہ بھی بات ہے، لیکن یہاں اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے اگر یہ بولتا ہے نہیں ہے اور چیز ہے تو یہاں جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تو تمہیں اچھا جانتا ہے اور تمہاری تعریف بھی کر رہا تھا اور اس نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے۔ جیسے ہو جاتا ہے نا 2 دوستوں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان بہت کشیدگی ہو جاتی ہے، 2 خاندانوں کے درمیان بہت کشیدگی ہو جاتی ہے، تو اب اگر کوئی تیسرا شخص ان میں صلح کرانے کی کوشش کرے اور ان کی غلط فہمیاں دور کرے کہ یار آپ اس کو اتنا بڑا دشمن کہہ رہے ہو، وہ تو تمہارے بارے میں بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، یا یار فلاں آدمی نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اب جو 10 سال سے 20 سال سے بعض لوگوں کی ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اب اگر یہ صلح کرانے کی نیت سے اس کو بولتا ہے کہ بھئی یار فلاں تو تمہیں سلام کہہ رہا تھا، اب اس کا دل بھی تھوڑا سا نرم ہوگا کہ ہاں یار وہ مجھے سلام کہہ رہا تھا، میرے بارے میں اچھے کلمات کہتا ہے، تو اب یہاں پہ 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے اگر جو ہے وہ یہ اس طرح کی بات کرتا ہے جو حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو تاکہ اس کی اس بات کے ذریعے ان کی عداوت کم ہو جائے اور آپس میں صلح ہو جائے، تو اس صورت میں جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کے درمیان آپس میں کسی بات کے اوپر اس قدر شکر رنجی ہو گئی کہ گویا وہ ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں، بات یہاں تک پہنچ گئی۔
دونوں کے درمیان اس قدر معاملہ ہو گیا، فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں ان دونوں کے درمیان صلح کرا دوں، تو میں ان میں سے ایک شخص کے پاس گیا، میں نے کہا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ فلاں شخص جس سے اس کی ناراضگی تھی، میں نے کہا وہ تو تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، تمہارے بارے میں اچھی بات کہہ رہا تھا، اور پھر میں یہاں سے اس شخص سے دوسرے کے پاس گیا اور میں نے اس سے حال احوال پوچھنے کے بعد اس کے بارے میں کہا کہ یار وہ شخص تمہارے بارے میں بہت اچھے کلمات کہہ رہا تھا، تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، معاملہ جو قتل و غارت گری تک جانے والا تھا صلح ہو گئی۔ حضرت ابو کہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سوچا، جب ان کی صلح ہو گئی میں نے سوچا کہ میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، لیکن میں نے ان کے درمیان صلح کرا دی۔ میرے دل کے اندر خیال آیا، ابو کہل رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے یار تو نے تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، یہ تو دونوں دوست بن گئے، ان کی تو صلح ہو گئی، لیکن تو نے تو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے تو دونوں کو جھوٹ بولا۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو تو ہلاک کر دیا لیکن ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی، اور یوں میں نے کیا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو کاہل لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ مراد یہ تھی کہ تم نے یہ جو کیا ہے یہ اچھا کیا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس طرح اگر کوئی معاملہ ہو تو لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اگر اس طرح بات بولنی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ صلح کرانے کے لیے، عداوت کم کرنے کے لیے ایسا اگر خلاف واقعہ بات بولی تو جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے، یعنی جیسے گھر میں ناراضگی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ناراضگی ہو جاتی ہے، اب بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے جو حقیقت نہیں ہے، خلاف واقعہ ہے، تاکہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ غصہ اس کا ختم ہو جائے اور گھر آباد ہو جائے۔ اور جو گھر والے ہیں، بیوی بچوں والے جانتے ہیں کہ جب گھر میں ٹینشن ہوتی ہے اور خصوصاً جب بچوں کی امی بگڑ جائے تو پھر گھر کا معاملہ سارا بگڑ جاتا ہے، پھر وہ پارٹیاں بن جاتی ہیں، بچے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں، کوئی ابو کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی امی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر کشیدگی ہوتی ہے اور سب کو چل رہا ہوتا ہے، کھانا کھلانا بھی چل رہا ہوتا ہے، اب ادھر منہ کر کے وہ کھانا رکھ رہی ہیں اور یہ ادھر منہ کر کے کھا رہا ہے، تو یہ ایک بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ اب اگر اس اپنی بچوں کی امی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو خلاف واقع حقیقت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر بات کے اوپر جھوٹ بولے، یعنی کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ ہر بات کے اوپر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کہ جب اس کی ناراضگی کم کرنی ہو اور وہ ناراض ہے اس کو خوش کرنا ہو تو اب ایسی بات اگر کوئی اس نے جھوٹ بول دیا تو یہ اس جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا، مقصد اگر یہ ہے کہ ناراضگی کم کرنا۔ اسی طرح اگر بیوی بھی جو ہے وہ شوہر ناراض ہے کوئی ایسی بات بول دیتی ہے جو جھوٹ ہے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، ناراضگی کم ہو جائے، تو یہ بھی جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک شخص تھا جو نکاح کرتا تھا اور اپنی بیویوں سے خلا کر لیتا تھا، یعنی بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی اور اس کے بدلے میں یہ مال دے دیتا اور یہ خلا ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس کو بہت ناپسند فرمایا، یعنی اس شخص کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ نکاح کرتا ہے اور خلا کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت ناپسند فرمایا،
جب اس شخص کو پتہ چلا تو وہ شخص حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میرے گھر چلو۔ ان کو گھر لے گیا اور پردے میں اپنی زوجہ سے کہا ان کے سامنے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو مجھے ناپسند کرتی ہے؟ اپنی زوجہ سے بولنے لگا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر بولتا ہوں، کیا تو بتا، کیا تو مجھے ناپسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ تم مجھے قسم نہیں دو اور یہ مطالبہ مجھ سے نہیں کرو، لیکن اس نے بولا کہ نہیں، تمہیں اللہ کی قسم ہے، تم بتاؤ۔ تو بیوی نے بولا کہ ہاں میں تمہیں ناپسند کرتی ہوں۔ اب اس شخص نے حضرت عبداللہ بن ارقم سے کہا کہ آپ نے سن لیا نا، اس نے آپ کے سامنے کہا یہ مجھے ناپسند کرتی ہے، تو جب یہ مجھے ناپسند کرتی ہے تو پھر میں اس کو اپنے ساتھ کیسے رکھوں، اس لیے میں خلا دے دیتا ہوں۔ اور پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضور آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ میری بیوی نے خود کہا ہے کہ وہ مجھے ناپسند کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، اس خاتون کو بلایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے خاوند کو ناپسند کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی سب سے پہلے تو میں توبہ کرتی ہوں یہ بات کہنے کے اوپر۔ یعنی آپ اس دور کی عورتوں کا سوچیں کہ میں نے یہ الفاظ بول دیے، سب سے پہلے تو میں توبہ کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہوں کہ میں نے خاوند کے بارے میں ایسا بول دیا۔ لیکن اے امیر المومنین، اگر واقعی مجھے ناپسند ہوں اور یہ اس نے مجھے قسم دی تو کیا میں جھوٹ بول دیتی؟ یہ تو مجھے قسم دے رہا تھا، کیا میں یہ جھوٹ بول دیتی کہ نہیں میں پسند کرتی ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا تم جھوٹ بولو، اگر تم میں سے کسی کو اپنا خاوند پسند نہ آئے تو وہ اس سے یہ بات بیان نہ کرے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں۔ فرمایا بہت کم گھروں میں محبت ہوتی ہے، لیکن لوگ اسلام اور خاندانی حوالے سے زندگی گزارتے ہیں، یعنی اسلام کی وجہ سے رشتے میں جڑ گئے تو اب اس رشتے کو نبھانا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس رشتے کو نبھا رہے ہوتے ہیں، بہت کم گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپس میں محبتیں ہوں، اور پھر خاندانی حوالے سے نبھاتے ہیں۔ مراد یہ کہ جیسے بچیوں کو کہا جاتا ہے جب ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو والدین ان کو، جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں، جو دینی عقل اور شعور رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی بچی کو یہی سبق دیتے ہیں کہ بچی اب تو اس گھر سے جا رہی ہے تو اب اس گھر میں دوبارہ اپنے خاوند سے، اپنے گھر والوں سے، بچوں کے ابو سے جھگڑ کر کبھی نہیں آنا۔ ویسے تمہارا گھر ہے لیکن کبھی وہاں سے روٹ کر نہیں آنا، اس طرح جھگڑا کر کے ہمارے گھر نہیں آنا۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ بچی کو تربیت دی جاتی ہے کہ جھگڑا کر کے اپنے جو ہے وہ بچوں کے ابو سے لڑ کر اگر تم یہ سمجھو گی کہ والدین مجھے سپورٹ کریں گے تو ایسی کوئی مدد تمہاری نہیں ہوگی، یہ ایک درس دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح شوہر جو ہے وہ بعض اوقات پسندیدگی نہیں ہوتی، آپس میں محبت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ جڑ چکے ہوتے ہیں اور ایک خاندانی عزت اور وقار اسی میں ہوتی ہے کہ گھر شاد و آباد رہے، گھر نہ ٹوٹے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تم سے پوچھ رہے تھے تو تم یہ نہ بولتی، تم بھلے تمہیں پسند نہیں تھے لیکن تم یہ نہیں بولتی۔ فرمایا تم جھوٹ بول دیتی کہ بہت سارے گھر اسلام اور خاندانی رشتوں کی وجہ سے، اسلام کے رشتے اور خاندانی رشتوں کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، بہت کم گھروں میں محبت ہوتی ہے۔ تو اس طور پر یعنی کہ یہ تیسری صورت تھی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے
اور بیوی اپنے شوہر کی ناراضگی کم کرنے کے لیے، شوہر اپنی بیوی کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں مگر 3 جگہوں میں، مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، اور لڑائی میں جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بولے جا سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی اجازت اس معنی میں ہے کہ اس جھوٹ بولنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کسی اچھے مقصد کو، یہ دوسری بات کر رہا ہوں، یہ ایک پہلی بات ہے، اب یہ دوسری بات ہے، کسی اچھے مقصد کو جھوٹ کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور سچ کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مقصد اچھا ہے، سچ سے بھی حاصل ہوگا، جھوٹ سے بھی حاصل ہوگا، لیکن اب جھوٹ بولنا حرام ہے، کیونکہ جب وہ سچ سے حاصل ہو رہا ہے تو اب جھوٹ بولنا یہاں پہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو اچھا مقصد تھا اس لیے میں نے جھوٹ بولا، اب وہ سچ سے حاصل ہو رہا ہے تو اب جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بول کر وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے لیکن سچ سے حاصل نہیں ہو سکتا تو اب 2 صورتیں ہو جائیں گی، بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا مباح ہوگا اور بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا گناہ ہوگا، اور بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہوگا۔ جیسے اب اگر کوئی شخص کسی شخص کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ شخص کسی کے گھر آ کر چھپ گیا، یا ایسی جگہ پر چھپ گیا کہ دوسرا شخص دیکھ رہا ہے، اب وہ ظالم شخص اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فلاں کو دیکھا؟ تو اب یہاں واجب ہے کہ جھوٹ بولے، یہ نہیں بولے کہ ہاں میں جھوٹ کیوں بولوں، وہ تو یہاں دیکھیں پیچھے چھپا ہوا ہے، نہیں، اب واجب ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، اب واجب ہے کہ یہ بولے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ جھوٹ واجب، یعنی اس صورت میں بولنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ سچ بولتا ہے تو اس کے اوپر ظلم ہوگا، اس کی جان چلی جائے گی۔ اب اس مسلمان کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ جھوٹ بولے۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یا بہت سارے لوگوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ اب جیسے میاں بیوی کی بات ہوئی، اب بیوی اگر کوئی یہ بولے کہ بھئی میں تو اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہوں، اور جھوٹی تعریفیں کرے، بولے وہ تو مجھے یہ بھی لا کر دیتا ہے، مجھے وہ بھی لا کر دیتا ہے، ہر مہینے جوڑا بھی آتا ہے، ہم ہر مہینے اچھے یوں فلاں کام بھی کرتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اور دل میں یہ سوچے یہ تو میں اپنے شوہر کی تعریف بیان کر رہی ہوں، اس سے تو وہ خوش ہوگا، اس کی محبت بڑھے گی۔ نہیں، یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، یہ خالص جھوٹ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ایک سوتن ہے، یعنی میرے شوہر کی دوسری بیوی بھی ہے، میں اس کو جلانے کے لیے اکثر اپنے شوہر کی طرف سے ان نعمتوں کے ملنے کا ذکر کرتی ہوں کہ جن کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ مراد یہ کہ اپنی سوتن کو جلانے کے لیے اگر میں اپنے شوہر کے بارے میں یہ بولوں کہ اس نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، تو صرف اس کو جلانے کے لیے اپنے شوہر کے بارے میں اگر ایسی نعمتوں کے بارے میں بولوں کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے، تو کیا اس بولنے کا مجھے گناہ ہوگا؟ کیا اس پر میں گناہ گار ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کچھ نہ ملے اور وہ بتائے کہ مجھے فلاں چیز ملی ہے تو وہ جھوٹ کا لباس پہننے والے کی طرح ہے۔ اب یہاں جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خواتین بیٹھتی ہیں
تو بولتی ہیں کہ ہمارے تو آپ کے ہاں سبزی پکتی ہے، ہمارے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کے ابو ہر دوسرے دن گوشت لے کر آ جاتے ہیں۔ میں بولتی بھی ہوں کہ اتنا خرچہ نہیں کیا کرو، پتہ چلا کہ مہینوں سے گوشت پکا ہی نہیں ہے اس کے گھر میں۔ بہت اچھے ہیں، مجھے تو ہر مہینے جو ہے نا بس خود سے جوڑا لا کر دے دیتے ہیں۔ میں بہت بولتی ہوں کہ کپڑے بہت ہو گئے ہیں، لیکن اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اب یہ فخریہ بیان ہے، یہ فخر کرنا ہے اپنے اوپر، اس کے بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنے کے لیے، فخر بیان کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اندر اگر جھوٹ کی عادت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بری عادت سے ہماری زبان کو پاک کر دے، اور ابھی تک اگر کوئی جھوٹ بولے ہیں تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں نے آج تک جو جھوٹ بولے ہیں، اے اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو اور نیت بھی کریں کہ آئندہ جھوٹ سے بچیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور یہ پرچی آئی ہے، سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی نے مذاق میں طلاق دے دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ مذاق میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی؟ موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن سوال پوچھا گیا۔ موضوع سے تو ہٹ کر ہے کہ جھوٹ کا موضوع ہے۔ اگر مذاق میں بھی کسی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے لیکن ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، ان 3 چیزوں میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ مراد ان کی یہی ہے کہ جھوٹ موٹ طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اب یہ طلاق میں جھوٹ بولے، اس نے طلاق دی نہیں ہے، جھوٹ والی صورت بھی ہے طلاق میں، جیسے کسی نے طلاق دی نہیں ہے اور کسی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے تو طلاق دے دی ہے، تو جس وقت اس نے یہ بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اگر پہلے نہیں دی تھی تو اب ہو چکی ہے۔ بعد میں عموماً بولتے ہیں میں تو ایسے جھوٹ بول رہا تھا، میں نے تھوڑی دی تھی، میں نے تو بولا کہ میں نے دی تھی۔ تو طلاق میں اگر جھوٹ بولا کہ میں نے دے دی ہے یا دی تھی، پہلے نہیں دی تھی، جھوٹ ہی ہے، لیکن اب ہو چکی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل، روزانہ اس وقت فرض علوم میں مدنی قاعدہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں، کتاب، دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل جو دعا پڑھی جاتی ہے اسے پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق نمبر 7 کی کم و بیش
4 लाइनें 4 सतरें हम पढ़ चुके थे और सबक नंबर 7 हुरूफ मद्दा का ये सबक है। और हुरूफ मद्दा के कवाइद जैसा कि आपने समात किए कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव मद्दा कब होता है? वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। या मद्दा कब होता है? या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। ये तो हुरूफ मद्दा की एक तारीफ़ है, उसकी पहचान है कि हुरूफ मद्दा कब बनता है। अब इस हुरूफ मद्दा को खींचते कितना है? हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यकीनन आपके जहन में ये बात आएगी कि एक अलिफ की मिकदार तो कल आपने बयान कर दी, उसका अंदाज़ा भी बयान कर दिया, प्रैक्टिकल अमली तरीका भी बयान कर दिया। याद है ना कौन सा तरीका था एक अलिफ की मिकदार? बा अलिफ ज़बर बा, यानी हम सीधे हाथ की शहादत की उंगली को जो है, बंद उंगली को इस अंदाज से खोलें कि नॉर्मल अंदाज से, कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ना खुले, तेज़ी के साथ ना खुले और बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता भी ना खुले। नॉर्मल अंदाज में आप उंगली खोलते चले जाएं, पूरी मुकम्मल खुल जाए, ये एक अलिफ के बराबर। जैसे बा बा बा, सही ना? तो ये अलिफ एक अलिफ की मिकदार बयान की है। अब एक अलिफ और साथ में 2 हरकत भी हैं, तो 2 हरकत से क्या मुराद है? तो देखिए, ज़बर एक हरकत, ज़बर ज़ेर पेश, इन तीनों को हरकत कहते हैं, सही ना? एक हरकत और एक हरकत, जब इन दोनों हरकतों की मिकदार को मिला दिया जाए तो ये एक अलिफ बन जाती है। आधी अलिफ एक हरकत के बराबर है, आधी अलिफ एक हरकत के बराबर है। जैसे बा ज़बर बा, ये एक हरकत हो गई। अब इसके अंदर मजीद इतनी ही मिकदार में दूसरी हरकत मिला लें, आधी अलिफ एक हरकत के बराबर, दूसरी हरकत तो ये एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ 2 हरकत, तो ये एक ही मिकदार बन जाती है, तो एक अलिफ के बराबर। तो इसका मतलब ये है हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ें। आइए अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। हिज्जे और रमा दोनों से इस सबक को पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रा अलिफ ज़बर रा, रा वाव पेश रू, रा या ज़ेर री। देखिए वही गलती फिर आ रही है, रा या ज़िर्री, जैसे रा ज़िर्री है ना। तो रा को वाज़े अलग या एक अलग हर्फ है, इसको वाज़े अलग अदा करें। रा या ज़ेर री, अगर ज़ेरी पढ़ेंगे ज़ेरी ज़ेरी तो ये रा बारीक पड़ी जाती है। जिस रा के नीचे ज़ेर हो उस रा को बारीक पढ़ते हैं। अगर पढ़ेंगे रा या ज़ेरी ज़ेरी तो हर्फ तो सही अदा ना हुआ ना। रा या ज़ेर री, रा रा रू री, एक अलिफ तक खींच के रा रू री। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा वाव पेश ज़ू, वाव गलत हो जाएगा, वाव पढ़ना ये गलत हो जाएगा। वाव इस तरह अदा करें। किस तरह पढ़ेंगे? वाव ज़ा वाव पेश ज़ू,
زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو پیسو غلط ہو گیا نا، پیسو نہیں پڑھیں گے، پیش سو. سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر صی صا صو صی. حروف مستعلیہ ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے صاد کو پر پڑھیں گے تو باریک نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیں. صا صو صی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش دو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی طا الف زبر طا طا واو پیش تو طا یا زیر طی طا تو طی. اگلا حرف وا. وا وا کی ادائیگی کا خاص خیال اس طرح رکھیں کہ زبان کا جو سرہ ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگانا ہے. اس حرف کو بار بار اس لیے واضح کیا جاتا ہے، اس کا مخرج بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وا صحیح سے نہیں پڑھا جاتا اور وا میں غلطی تھوڑی سی آتی ہے، پھر آتی رہتی ہے اور یہ وا مکمل کمزور ہو جاتا ہے. اب یہ کہ فرض علوم کی برکت ہیں کہ الحمدللہ عز و جل جو پہلی تختی سے ساتھ ہیں تو اب تک تو میرا خیال ہے، اندازہ ہے کہ وا درست ہو چکا ہوگا. اگر پابندی سے اس کو پڑھتے ہوں گے تو وا اب تک درست ہو چکا ہوگا، تو مزید بھی کوشش کرنی ہے، صحیح نا. تو زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں. یہ مخرج بار بار اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وا کو زا کی مثل پڑھا جاتا ہے. جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ عظیم کو عظیم پڑھتے ہیں، صحیح نا. عظیم پڑھنا درست نہیں ہے. نماز بھی جاتی رہے گی، یہ مسئلہ کل بیان کیا نماز کے احکام سے. تو عظیم پڑھنا ہے، عظیم نہیں پڑھنا. وا تو وا کو درست ادا کریں گے. وا الف زبر وا وا واو پیش لو
غا یا زیر وی وا غو وی عین الف زبر ع عین واو پیش عو عین یا زیر عی ع عو عی. اگلا حرف اب اسے رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں، چونکہ ہجے الحمدللہ عز و جل سمجھ چکے ہیں، ہجے کی اب حاجت نہیں، اب اسے رواں کے ساتھ مکمل کرتے ہیں. غا غو غی فا فو فی قا قو قی. قی نہیں ہے، اس کو قی ادائیگی کرنا یہ درست نہیں ہے. قوف یا زیر قی قی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می نا نو نی وا وو وی ہا ہو ہی. اب آگے ہیں حمزہ. صحیح ہے، اس پر حمزہ پر کھڑا زبر لکھا ہوا ہے، کیونکہ حمزہ الف زبر آ نہیں ہو سکتا، حمزہ کھڑا زبر آ. تو یہاں پڑھیں گے ہجے اگر کریں گے تو حمزہ کھڑا زبر آ. کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ واو پیش او. حمزہ یا زیر ای. آ او ای یا یو یی. الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 7 کا اختتام ہوا. تختی نمبر 8 کے قواعد جو کہ بہت ہی آسان ہیں اور حروف مدہ سے ملتے جلتے ہیں. کھڑی حرکات اور حروف مدہ دونوں ایک ہی ہیں. اب ایک کس طرح ہے، آئیے اس کے قواعد بھی سمجھ لیتے ہیں اور ایک دو لائن بھی پڑھ لیتے ہیں. کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 8 کی جو قواعد ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، اس کی پہچان تو الحمدللہ ہمیں ہے. اب یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یہ جملہ یہ کس طرح مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، کھینچنے میں قائم مقام ہے. جتنا حروف مدہ کو کھینچا جاتا ہے، جیسے تا الف زبر تا، اتنا کھڑی حرکات کو بھی کھینچیں گے. تا کھڑا زبر تا. تو یہ قائم مقام کس لحاظ سے ہے؟ کھینچنے کے لحاظ سے. شکلیں دونوں مختلف ہیں. یہاں پر حروف مدہ تختی نمبر 7 میں باقاعدہ تا اور الف بھی موجود ہے، لیکن کھڑی حرکات میں تا کے اوپر صرف ایک چھوٹا سا کھڑا زبر لکھا ہوا ہے. تو یہ تو فرق ہے، لیکن قائم مقام اس لحاظ سے ہے کہ جتنا حروف مدہ کو کھینچا جاتا ہے اتنا کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھیں گے. اس لحاظ سے یہ دونوں قائم مقام ہیں. تو آئیے اس تختی کو بھی پڑھ لیتے ہیں. بہت ہی آسان تختی ہے، بس اس میں ادائیگی کا بالخصوص ہمیں خیال رکھنا ہے. قواعد تو بہت آسان ہوتے ہیں، یاد بھی ہو جاتے ہیں،
جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ حروف مدہ کا قاعدہ کہ حروف مدہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، یہ تو یاد ہوتا ہے، لیکن ایک الف کی مقدار کھینچنا، اصل کام تو یہ ہے نا کہ اس کو ایک الف تک کھینچنا، یہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح قواعد بہت آسان ہے، لیکن ادائیگی کے ساتھ اس کو مینیج کرنا، ادا کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو، لال کھڑا زبر لا، لال کھڑا زیر ری، لال الٹا پیش لو، لا لی لو، وا کھڑا زبر وا، وا کھڑا زیر وی، وا الٹا پیش لو، وا وی لو۔ اب یہ تین حروف ایک ساتھ لکھے گئے ہیں، زا، لال اور وا۔ اب اس میں فرق دیکھیے، اگر آپ تینوں حروف کو پڑھ لیجئے، زا زی زو لا لی لو وا لی لو، ان تینوں میں فرق کرنا ہے اور یہی فرق ہر جگہ برقرار رکھنا ہے۔ زا سیٹی کے ساتھ، لال نرمی کے ساتھ باریک، وا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اور پر ادا ہونا ہے۔ لال اور وا کا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن لال باریک اور وا پر۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ نماز کے اذکار میں سے تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے کھڑا ہو کر جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ایک دو مرتبہ دہرائیں گے اور اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ پڑھیے سمع اللہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ تو دال الف زبر دا ہو گیا، دال ہا زبر دہ بن جائے گا، کیونکہ ہا پر جب وقف کریں گے تو یہ ہا ساکن ہو جائے گا، دال ہا زبر کیا بن گیا؟ دہ۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ تو تھا تسمیع، اب ہے تحمید جو کہ تسمیع کا جواب ہے، تحمید۔ آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد، ربنا
وَلَكَ الْحَمْدُ. ہم پڑھیں گے ہم، کیونکہ عموماً اس طرح کی غلطی کی جاتی ہے. ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. اچھا پڑھتے ہیں نماز میں تسبیح، تو بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے تسبیح کس طرح پڑھی ہے. اب یہ جو نماز کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، ہمارے کان سنیں گے، ہم اپنی تسبیح کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی تسبیح کس طرح ادا کر رہے ہیں. ربنا ولک الحمد، توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. ربنا ولک الحمد. اب ہم تک پہنچتے ہیں. حمد کلمہ ہی مکمل نہیں ہوا. حمد دال کا نام لینا ضروری ہے، دال پر قلقلہ ضروری ہے، تو اسے پورا ادا کیا جائے گا تب یہ ادا ہوگا. پڑھیے ربنا ولک الحمد. وَلَكَ الْحَمْدُ. حمد آخر میں دال ادا کر دیں ساکن. حمد. ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. حمد کیا پڑھیں گے؟ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. حمد. ماشاء اللہ. تسبیح سجدہ، آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربی الاعلی. ربی الاعلی. سبحانہ تو عموماً درست ادا ہو ہی جاتا ہے، سبحانہ صحیح، لیکن ربی الاعلی میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ربی العظیم میں بتایا تھا کہ سبحانہ ربی العظیم، ربی العظیم، ربی العظیم پڑھتے ہیں، یعنی یا کو صحیح سے ادا ہی نہیں کرتے. تو سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی الاعلی، ان دونوں میں یا ہے، با پر تشدید ہے، با کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے اور یا کی ادائیگی کرتے ہوئے یا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ربی الاعلی. ربی الاعلی. ربی ال. ربی ال. ربی ال اور ربی ال فرق محسوس کر رہے ہیں نا؟ ربی ال اور ربی ال. تو پڑھنا ہے ربی ال. ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اعلی. سبحان ربی الاعلی. اعلی. ربی الاعلی. اچھا اعلیٰ میں بھی کیونکہ سجدے میں جب ہم ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں تو اس وقت حلق سے آواز ادا کرنی ہے ہمیں، صحیح نا؟ تو عموماً سجدے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے، عین صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پاتا. تو عین کو بہت زیادہ بھینچ کر ادا نہ کیا جائے، جیسے اعلیٰ یعنی ایک دم سے بھینچ کر، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ربی الاعلی. اعلی اعلی اس طرح ادا کریں گے. اعلی 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 اعلی. حلق میں لے جائیں عین کو، وسط حلق سے ادا ہوتا ہے نا. اعلی اعلی. سبحان ربی الاعلی. الحمدللہ نماز کے اذکار میں یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے. تمام اسلامی بھائی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تکبیر تحریمہ سے لے کر تسبیح سجدہ تک جتنے اذکار پڑھائے ہیں اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ. جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کے الفاظ میں ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح کہہ دیتے السلام علیکم السلام علیکم. تو السلام علیکم تو نہیں ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت
ہمارے تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے کئی مرتبہ ہمیں توجہ دلاتے رہے ہیں، تو السلام علیکم کی ادائیگی ایک دو مرتبہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ سلام جو ہے ہمارے اس کی ادائیگی ہماری درست ہو جائے، ہوگی درست لیکن مزید درست کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہم آپس میں ایک دوسرے اسلامی بھائیوں سے سلام کرتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم سلام کی ادائیگی کو درست انداز پر کریں۔ بعض اوقات یہ سوچ کر شاید کہ درست ادائیگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کروں گا تو میرا مذاق نہ اڑایا جائے۔ دیکھیں میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، جو حروف جو کلمات صحیح ادا کرنے ہیں وہ تو صحیح ادا کرنے ہیں، اگر صحیح ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، لہٰذا درست ادائیگی پر ہی سلام کیجئے۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل ہمیں پڑھنے میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں درست انداز سے قرآن حکیم پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔